محترم ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک اللہ والے کا جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا تھا، مگر جب اس نے چوری کی تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک بہت بڑی مسجد جس کا نام مسجد توبہ ہے، جہاں یہ مسجد بنی تھی، اس جگہ پہلے لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرتے تھے۔ لیکن 7ویں ہجری میں کسی مسلمان بادشاہ نے اس جگہ کو خریدا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کروائی، جس میں سے مسجد کا نام مسجد توبہ رکھا گیا۔ علاقے میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا، وہ بہت ہی عبادت گزار تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی خوددار تھا۔ اللہ پاک کا اس پر اتنا کرم تھا کہ اللہ پاک نے اس کو اپنی عبادت کے لیے چن لیا تھا۔ یہ مسجد کے اندر ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتا تھا، جس میں بیٹھ کر وہ اللہ کا ذکر کرتا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ ہمیشہ وہ ذکر الہی میں مصروف رہتا تھا، مگر وہ لڑکا بہت زیادہ غریب تھا، اسی لیے وہ مسجد کے ایک کمرے میں رہتا تھا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود ہوتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن اس کا امتحان لیا کہ 2 دن گزر گئے مگر اس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ 2 روز تک تو اس کو اپنی بھوک برداشت کرنا پڑی، مگر جب تیسرا دن شروع ہوا تو اس کو لگا کہ بھوک کی وجہ سے وہ مر جائے گا، اور اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ وہ مسجد سے باہر نکلا اور سوچنے لگا، مجھے کچھ بھی کھانے کو مل جائے میں کھا لوں گا۔ وہ گاؤں میں چلنا شروع ہو گیا اور سوچ رہا تھا، اگر مجھے کچھ مردار ملے تو میں نہیں کھاؤں گا، نہ ہی کسی حرام جانور کو کھاؤں گا، بہتر ہے کہ میں کسی گھر میں جا کے کھانا چوری کر لیتا ہوں۔ وہ گاؤں میں چلنا شروع ہو گیا، لوگوں کو گھروں کی طرف چل پڑا۔ پہلے گھر میں جب اس نے جھانک کر دیکھا تو اس میں بہت ساری خواتین بیٹھی تھیں۔ وہ سر جھکائے باہر آ گیا کہ اچھا نہیں لگتا کہ خواتین کے گھر میں چوری کروں۔ اس کے بعد وہ جس گھر میں داخل ہوا وہ گھر بالکل خالی تھا، وہاں کوئی موجود نہ تھا، مگر اس گھر میں کھانے کی بہت خوشبو آ رہی تھی۔ خوشبو سے اس کی بھوک اور بھی زیادہ لگنے لگی۔ اتنی بھوک کی وجہ سے جب وہ خوشبو اس کے دماغ میں پہنچی، اس کے دل میں کھانے کی طلب اور بھی زیادہ پیدا ہو گئی، اور وہ چولہے کے پاس پہنچا اور برتن کا ڈھکن اٹھا کر جب اس نے دیکھا تو اس برتن میں مچھلی پڑی ہوئی تھی، اور اس کے دل میں آیا کہ اس کو جلدی جلدی کھا لوں۔ جیسے ہی اس نے مچھلی کا ایک ٹکڑے کو اٹھا کر اپنے منہ میں لیا، اسی وقت اس کا ایمان جگمگا گیا اور وہ سوچنے لگا کہ میں اللہ کی پناہ میں مسجد میں رہتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہوں، لوگوں کے گھر میں گھس کر چوری کر رہا ہوں، کیا مجھے اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے؟ وہی مجھے پالنے والا ہے اور وہی مجھے کھانا کھلانے والا ہے، کیا وہ مجھے کھانا نہیں دے گا؟ اور میں چوری کر کے کھانا کھانے کے لیے آ گیا ہوں، کیا مجھے اللہ پر ذرا بھی یقین نہیں ہے؟ اپنی اس حرکت پر اب وہ بہت زیادہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ نے فوراً ہی مچھلی واپس اس برتن میں رکھ دی اور توبہ استغفار کر کے اپنے دل میں مایوس ہو کر واپس گھر لوٹ آیا، لیکن اس کی بھوک کی شدت برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا، اس نے دیکھا امام صاحب درس دے رہے تھے، لیکن اس کو اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ بھوک کی حالت میں اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ امام صاحب کون سا درس دے رہے ہیں۔ اس کا ذہن اس طرف سے بالکل غافل ہو چکا تھا۔ جب امام صاحب نے درس دے دیا، تمام لوگ مسجد سے واپس جانے لگے تو ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور وہ امام صاحب سے باتیں کرنے لگا۔ وہ لڑکا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا، کیونکہ مسجد میں ان دونوں کے علاوہ کوئی اور انسان نہیں تھا۔ وہ لڑکا بھوک کی شدت برداشت کر ہی رہا تھا کہ امام صاحب نے اس لڑکے کو آواز دی اور اس سے پوچھا کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ مگر اس لڑکے نے کوئی جواب نہ دیا۔ امام صاحب کہنے لگے، تم شادی کرنے چاہتے ہو؟ مگر وہ لڑکا پھر بھی خاموش رہا۔ پھر امام صاحب کہنے لگے، مجھے بتاؤ تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ وہ نوجوان کہنے لگا، امام صاحب اللہ کی قسم میرے پاس کھانے کے لیے ایک لمحہ روٹی نہیں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں ایک وقت کا کھانا کھا سکوں،
میں کسی اور کی ذمہ داری کیسے لے سکتا ہوں؟ تو امام صاحب نے سب جواب دیا کہ یہ شخص میرے پاس آیا ہے اور اس کی ایک بیوہ بہن ہے جو اس کے ساتھ رہتی ہے۔ ان دونوں بہن بھائیوں کے علاوہ ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ بہن کا شوہر اس کے لیے بہت ساری چیزیں چھوڑ کر گیا ہے، اس کو دولت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں بس چاہتا ہوں کہ میری بہن کی شادی کسی نیک انسان سے ہو جائے۔ تو امام صاحب نے مجھے آپ کا بتایا کہ آپ بہت ہی نیک اور گزار بندے ہیں۔ میری بہن اس علاقے کی امیر ترین عورت ہے، لیکن وہ اکیلا نہیں رہنا چاہتی کیونکہ وہ نکاح کر کے اپنے شوہر کی حفاظت میں رہنا چاہتی ہے۔ کیا تم میری بہن سے شادی کرو گے؟ وہ عورت اس وقت شادی کی خواہش مند ہے۔ نوجوان کافی دیر خاموش رہا اور سوچتا رہا، پھر اس نے شادی کے لیے ہاں کر دی اور کہا کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ امام صاحب نے اس نوجوان سے کہا کہ اب تم اپنی بہن سے جا کر پوچھو کہ کیا وہ بھی اس انسان سے شادی کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ وہ لڑکا اپنی بہن کے پاس گیا اور اس لڑکے کا ذکر کیا کہ وہ اللہ کا بہت ہی پرہیزگزار انسان ہے، تم اگر اس سے شادی کر لو گی تو تمہارا دین بچ جائے گا۔ اس لڑکی نے بھی اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح امام صاحب نے ان دونوں کا نکاح پڑھایا۔ وہ خاتون حجاب میں تھی، اس کا چہرہ کسی نے نہ دیکھا تھا، اس نے اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹایا تھا۔ جیسے ہی وہ نکاح کر کے گھر میں داخل ہوئے تو اس عورت نے اپنا نقاب ہٹایا تو اس کا شوہر اپنی بیوی کے حسن کو دیکھتا ہی رہ گیا اور اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی بہت ہی حسین و جمیل لڑکی ہے، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اپنی بیوی سے ہٹ کر اس گھر پر پڑی تو وہ حیرت میں رہ گیا کہ یہ تو وہی گھر ہے جہاں وہ چوری کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس کو بھوک بھی پہلے سے زیادہ لگی ہوئی تھی۔ اس نے یہ سن کر نظریں نیچے جھکا لی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی بیوی اس کے پاس آئی اور اس کو کہا کہ کیا آپ کچھ کھاؤ گے؟ تو اس کو بہت زیادہ پہلے سے ہی بھوک تھی۔ اس نے کہا ہاں۔ جیسے ہی اس کی بیوی کھانا لے کر اس کے سامنے آئی تو اس نے مچھلی کا وہ ایک ٹکڑا دیکھا جس پر اس کے دانت لگے ہوئے تھے۔ نوجوان ایک دم سے رونے لگ پڑا۔ بیوی نے اس کو پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ میں کس قدر گناہگار ہو کر اللہ کے در سے نا امید ہو کر ایک کھانے کے لیے چوری کرنے گیا تھا۔ یہ وہی مچھلی ہے۔ جب میں اس گھر میں داخل ہوا تھا چوری کے ارادے سے تو میں نے اس کو کھانا چاہا، لیکن مجھے اللہ کا خوف آ گیا اور میں نے اس کو وہیں پر چھوڑ دیا۔ لیکن مجھے آج اللہ تعالیٰ نے میں آپ کا شوہر بنا کر بھیجا ہے۔ جو کل تک گھر میرے لیے اجنبی تھا، آج یہ گھر مجھے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ تو اس کی بیوی یہ سن کر کہنے لگی، بے شک آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کی نیکی اور تقوی کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے آپ کے ڈر سے اپنے آپ کو چوری سے بچنے کے لیے اس مچھلی کے کھانے کو آپ کے لیے حلال کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، جب کوئی ایسا انسان جس کو گناہ کرتے وقت خدا کا خوف آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین چیز عطا کرے گا۔ اس انسان کو بھوک کی شدت بھی تھی اور بھوک کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ اگر وہ چاہتا تو چوری کر کے اس کو کھا سکتا تھا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اپنے اللہ پر یقین کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے کھانے کا کچھ نہ کچھ ذریعہ بنائے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت دے، آمین۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔